یہ ہے ایران کا جھنڈا رضا شاہ پہلوی کے وقت، یعنی پاسداران انقلاب، یعنی امام خمینی کے آنے سے پہلے۔ اگر آپ غور کریں تو اس میں آپ کو 3 رنگ دکھائی دے رہے ہیں۔ ان 3 رنگوں کے بیچ میں جو مین فوکس ہے، جو صرف ایک ہی امیج ہے، وہ ہے ایک شیر کے ہاتھ میں تلوار، اور ان کے پیچھے سورج کی نکلتی ہوئی کرنیں۔ ناظرین آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، فارس کہلاتا تھا یہ۔ تو اگر آپ غور کریں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو آتش کدہ ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا تھا۔ تو ناظرین یہ آگ اور سورج کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو یہی رضا شاہ پہلوی کا جھنڈا تھا، یعنی کہ اس کے سے مراد یہ تھی کہ ہماری طاقت سورج سے آتی ہے اور ہم شیر ہیں، اور ہم شیر بن کے تلوار سے لڑتے ہیں، اور ایک تلوار ہے۔ یہ تو ہو گیا جھنڈا کس کا؟ یہ رضا شاہ پہلوی کا۔ اب ناظرین آئیں آپ کو جھنڈا دکھاتے ہیں امام خمینی کا۔ ناظرین یہ جو جھنڈا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، امام خمینی نے اس جھنڈے کو ڈیزائن کروایا تھا، اور جس شخص سے ڈیزائن کروایا تھا اس کا نام تھا حامد ندیم۔ تو ناظرین اس نے یہ جھنڈا ڈیزائن کرتے وقت کیا کیا چیزیں اور کیا کیا پہلو ذہن میں رکھے، جیسے ہی آپ سنتے جائیں گے آپ حیران اور پریشان ہوتے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو 3 کلر تھے رضا شاہ پہلوی کے وقت میں، وہ اس نے ویسے ہی رکھے، اور ان کو نام دیا کہ جو اوپر کا کلر ہے سبز، یہ کیونکہ ہمارے اسلام کا کلر ہے تو اس لیے ہم اس کو چینج نہیں کرتے۔ درمیان والا کلر جو سفید جیسے پاکستان کے جھنڈے میں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیس اینڈ ہارمنی، یعنی امن کا رنگ جو ہوتا ہے، یہ انہوں نے رکھا۔ اب نیچے جو سرخ کلر ہے اس کا انہوں نے جو بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ بڑی شہادتوں کے بعد یہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ یہ رنگ تو ایسے رہے، لیکن اب بیچ میں جو آپ کو ایک ڈیزائن سا بنا دکھائی دے رہا ہے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی یہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، صرف اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ اور اس سے کیا انہوں نے جو ہے وہ اخذ کیا، ناظرین انہوں نے یہ دیکھیں کہ لفظ اللہ کو کیسے بنایا۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اگر آپ گنیں تو اس میں آپ کو 4 چاند نظر آتے ہیں، 4 کرسنٹ چاند، جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے، وہ آپ کو 4 چاند نظر آئیں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو الف بھی چاند ہے، دوسرا لام بھی جو ہے وہ ایک چاند ہے، پھر آگے بائیں طرف میں ایک لام جو کلوز ہوتا ہوا ایک چاند ہے، اور ایک چاند ہے کا بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو سینٹر میں جو ایک لفظ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو کہ لام کا ہی حصہ ہوتا ہے، وہ تلوار بنائی ہوئی ہے انہوں نے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 4 جو ہے وہ کرسنٹ چاند ہیں اور ایک اس میں تلوار ہے۔ اس کا مراد ہے کہ ہماری طاقت شیر نہیں، جو کہ شیر رضا شاہ پہلوی کا تھا، ہماری طاقت اس اللہ کے نام میں ہے۔ اللہ کا نام ہی ہم استعمال کرتے ہوئے ہم تلوار اٹھاتے ہیں، اور یہ تلوار جو ہے اگر آپ غور کریں تو اوپر ہاتھ ہے اور تلوار کو نیچے گاڑا ہوا ہے، جیسے زمین میں گاڑا ہوتا ہے نا، اس تلوار کو گاڑا ہوا ہے زمین میں، اس کا بیس بنائی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں بیس بننے کے بعد نیچے ایک ٹرائیپوڈ جیسا سٹینڈ بن گیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی ان تمام چیزوں کا مطلب نکالنے کے بعد اب آپ دیکھیے کہ اس کی خوبصورتی اور کیا ہے۔ مطلب بھی نکل آیا، اللہ لفظ بھی بن گیا، تلواریں بھی بن گئی، تلوار بھی اس میں لگ گئی، اور اس کو شیپ دیا گیا ہے ایک پھول کے ساتھ، یعنی پھول سے مراد ہے کہ جیسے ایک ٹیولپ کا پھول ہوتا ہے، ایک ٹیولپ کا پھول ہوتا ہے، اور ٹیولپ کے پھول کو وہ کہتے ہیں کہ یہ شہداء کا جو ہے ان کی شہداء کی نشانی ہے، جو اسلام کی خاطر جان دیتے ہیں، تو اس لیے اس کو شکل ایک ٹیولپ کے پھول کی طرح دی گئی۔ اور جو نام اللہ میں یعنی 4 چاند اور ایک تلوار، جو مل کے یہ جو 5 چیزیں بنتی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ ہر ایک جو لائن ہے یہ یعنی 4
اور بیچ کی لائن ملا کے یہ کیا ہے، یہ 5 چیزیں بن جاتی ہیں، تو یہ 5 پلرز آف اسلام ہیں۔ یہ ہمارے جو پرنسپلز آف اسلام ہیں، یعنی جو 5 ہمارے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں، یہ وہ ہیں جناب۔ اگر آپ یہ 5 رکن دیکھیں تو بیچ میں جو اللہ کی جو تلوار ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ ہے توحید، کہ اللہ ہمارے لیے جو ہے وہ مطلب آخری لائن ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا ریڈ لائن ہے، اللہ سے بڑھ کے ہمیں کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو باقی 4 رکن ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو ناظرین یہ تو ہو گئی اللہ کے نام کی ایکسپلینیشن، اور ٹیولپ جیسا پھول بنا ہوا ہے، سبحان اللہ، کیا خوبصورتی ہے اس کے اندر۔ اب اگر آپ غور کریں تو انہوں نے ایک یہ کچھ ڈیزائن سے بنے ہوئے ہیں جو دیکھنے والے کو تو آرٹسٹک ڈیزائن نظر آتا ہے، لیکن ناظرین یہ اگر آپ غور کریں تو یہ لفظ بنتا ہے اللہ اکبر، جو کہ جہاں سفید اور سبز ملتا ہے باؤنڈری لائن بناتا ہے، وہاں بھی اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، اور جو سرخ رنگ نیچے سے ہے اس میں بھی یہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ اس اللہ اکبر کو گنیں تو کتنے بنتے ہیں جی ناظرین، 11 بار اوپر 11 بار نیچے۔ تو ناظرین 11 جو لفظ ہے 1 + 1، کہ ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول۔ تو ناظرین یہ کچھ انہوں نے اس کے بارے میں جتنی بھی بات کریں آگے کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین وہ پرچم جس کے بیچ میں مین طاقت اللہ رب العزت ہو، جس پہ ٹاپ کی بنیاد اسلامی ہو، اور نیچے شہداء کا خون سرخ کلر میں دکھایا گیا ہو، اور اللہ کی طاقت جو ہے وہ ایران کی تلوار ہے، اور پھر ناظرین یہ چیزیں، اور پھر اس کے بعد 22 دفعہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ یہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 22 کا حصہ 1 + 1 11، 11 × 11 22، اس سے کیا بنتا ہے۔ تو ناظرین اس جھنڈے کو آپ بتائیے کہ کون نیچا دکھا سکتا ہے۔